السلام علیکم دوستو، آج جو میں کہانی لے کے آیا ہوں یہ مغل بادشاہوں کے دور کی کہانی ہے۔ ان کا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، یہ اس کی کہانی ہے۔ اس کے دسترخوان کے بارے کی کہانی ہے کہ ان کو کس طرح کے کھانے پیش کیے جاتے تھے۔ اور ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو میری آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر پہ آپ کو اس کہانی کا سبق ملے گا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا دسترخوان۔ چاولوں میں یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نقطئی پلاؤ، نور محلی پلاؤ، کشمش پلاؤ، نرگسی پلاؤ، لال پلاؤ، مظفر پلاؤ، فالسائی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، روپہلی پلاؤ، مرغ پلاؤ، بیضا پلاؤ، اناناس پلاؤ، کوفتہ پلاؤ، بریانی پلاؤ، سالم بکرے کا پلاؤ، بونٹ پلاؤ، شوالا گوشت میں پکی ہوئی کھچڑی اور قبولی زہری۔ یعنی کہ ایک وقت میں ان پہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو اتنی ڈشیں چاولوں کی اس پہ میز پہ دسترخوان پہ موجود ہوتی تھی۔ سالنوں میں امید ہے میری طرح آپ نے یہ نام بھی نہ سنے ہوں گے۔ کلیا، دو پیازا، ہرن کا قورمہ، مرغ کا قورمہ، مچھلی، بینگن کا بھرتا، آلو کا بھرتا، چنے کی دال کا بھرتا، بینگن کا دلما، کریلوں کا دلما، بادشاہ پسند کریلے، بادشاہ پسند دال، سیخ کباب، شامی کباب، گولیوں کے کباب، تیتر کے کباب، بٹیر کے کباب، نقطئی کباب، خطائی کباب اور حسینی کباب شامل ہوتے تھے۔ روٹیوں کی اقسام شاید آپ نے انٹرنیٹ پر بھی نہ دیکھی ہوں گی۔ چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، روغنی روٹی، خمیری روٹی، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، کلچا، خوسی روٹی، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری کی روٹی، نان پمبا، نان گلزار، نان تنکی اور شیرمال۔ میٹھے میں متنجن، زردہ، مظفر، کدو کی کھیر، گاجر کی کھیر، کنگنی کی کھیر، یاقوتی، نمش، روے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، کدو کا حلوہ، ملائی کا حلوہ، بادام کا حلوہ، پستے کا حلوہ، رنگترے کا حلوہ۔ مربے میں آم کا مربع، سیب کا مربع، بہی کا مربع، ترنج کا مربع، کریلے کا مربع، رنگترے کا مربع، لیمو کا مربع، اناناس کا مربع، گڑھل کا مربے کا مربع، بانس کا مربع۔ مٹھائیوں کی اقسام جلیبی، امرتی، برفی، پھینی، کلاکند، موتی پاک، بالو شاہی، در بہشت، اندرسے کی گولیاں، حلوہ سون، حلوہ حبشی، حلوہ گوندے کا، حلوہ پیڑی کا، لڈو موتی چور کے، مونگے کے، بادام کے، پستے کے، ملائی کے، لوزین مونگ کی، دودھ کی، پستے کی، بادام کی، جامن کی، رنگترے کی، فالسے کی، پیٹھے کی مٹھائی اور پستہ مغزی۔ یہ مزیدار رنگا رنگ کھانے سونے اور چاندی کی کابوں، رکابیوں، تشتریوں اور پیالیوں میں سجے اور مشک و زعفران اور کیوڑے کی خوشبو سے مہکا کرتے تھے۔ کے ورق الگ سے جھلملاتے تھے۔ کھانے کے وقت پورا شاہی خاندان موجود ہوتا تھا۔ یہ انتظار سائنس کی کتاب ہے، دلی جو ایک شہر تھا سے اقتباس کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ فضول لوگ اس قسم کے کھانوں سے لطف لے رہے تھے۔ انگریز اپنے لشکر اور توپوں کو درست اور جدید سہولیات سے مرفع کرنے میں مصروف تھے، اور وقت گوا ہے کہ پھر یہی بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں سوکھے نان کو پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگنے کے بجائے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، میں اپنی مظلومیت قلم بند کر رہا تھا، جس کو پڑھ کر واقعی بہت ترس آتا ہے۔ شاید آپ کو ناگوار گزرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے برعکس ایک 65 سالہ بوڑھی کافرہ عورت گولڈا میئر، جس کو ہسٹری آئرن لیڈی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے عربوں کو آگے لگا کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا اور اپنی شرائط پر صلح کی تھی۔ اس سے واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی نے پوچھا، میڈم آپ نے امریکہ کے ساتھ اسلحہ خریدنے کے لیے جنگ کے دوران ایک انتہائی مہنگی ڈیل کی تھی، حالانکہ اس وقت اسرائیل کی معیشت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے آپ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، تو کیا آپ کو امید تھی کہ یہ آپ جنگ جیت لیں گے؟ آپ کو اس وقت کیا محسوس ہوتا تھا جب آپ یہ ڈیل کر رہی تھی؟ اس عورت نے کیا جواب دیا، جب آپ عیاشی کے لیے پیسے وقف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے ارادے اور ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کی دفاعی حکمت عملی زیرو ہو جاتی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ اپنی قوم کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دیوار پر انتہائی فاقوں کے باوجود آخری وقت میں بھی 3 تلواریں ٹنگی ہوئی تھیں، اور اسی واقعے نے مجھ کو ہمت دی تھی کہ میں یہ ڈیل کروں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بحیثیت مسلمان ہم انتہائی گراوٹ کی جن حدود کو چھو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ 200 منزلہ عمارتیں بنانے کے لیے اور ایک رات میں ڈانسر پر 50 کروڑ روپے اڑانے کے لیے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جبکہ غریب مسلمان ممالک میں بچے ایک وقت کی روٹی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، باقی سہولیات تو بہت بعد میں آتی ہیں۔
آج ہماری ترجیحات عیاشیاں ہیں، نہ کہ اسلام کی بقا کے لیے تیاری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ کیونکہ مسلمانوں کا شیوا عیاشی نہیں، فقر اور غیرت ہے۔ موجودہ فلسطینی معاملے میں بھی بالآخر اسرائیل کی جیت ہوگی، کیونکہ ہمارے مسلمان سربراہان کے ناپاک اجسام کو گندگی کے ڈھیر اور عیاشی کے سامان امریکہ اور اسرائیل ہی فراہم کرتے ہیں، اور یہ بغیرت اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آج ہم نے سیف اللہ کا یہ قول بھلا دیا ہے، جب تلواروں کو زنگ لگ جائے تو وہ صرف رقص کے کام آتی ہیں۔